السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال عام آدمی کے ساتھ درپیش ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر اس کے لیے ایک جاں کنی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جب سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا، اس دن سے لے کے آج تک 20 روپے 1 لیٹر پر اضافہ ہو چکا ہے، اور آج جو قیمت کا تعین ہوا ہے وہ 331 روپے اور 32 پیسے پیٹرول کی قیمت، اور ڈیزل کی قیمت 378 روپے 66 پیسے۔ تو اس طرح سے یہ جو قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے، قیمتوں میں جو کمی ہوتی ہے، وہ کمی جو ہے وہ تو 36 پیسے 38 پیسے کی صورت میں ہوتی ہے، اور اضافہ جو ہوتا ہے وہ 3 روپے سے شروع ہو کر جو ہے اور 13 روپے 12 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال نے عام آدمی کو چیخنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس کی یہ چیخ جو ہے یہ حکومت کے کانوں تک نہ تو پہنچ رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی داد رسی کرنے کو تیار ہے۔ اور دوسری طرف جو موجودہ حکومت میں 2 وزراء ہیں، ان کا جو یعنی اگر آپ جائزہ لیں ان کی کارکردگی کا، تو دونوں کی منسٹریز کا حال ایک جیسا ہی ہے۔ پیٹرول کے وزیر جو ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، جو اس طرح سے ہے، جب پیٹرول ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو وہ جس دن خریدا جاتا ہے اس کو یہاں تک آنے میں، جب نارمل حالات تھے اور جب 28 فروری سے پہلے کا وقت تھا تو بھی کم و بیش 7 دن لگ جاتے تھے، اور اسی طرح سے اب جو حالات ہیں اس میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑھ بھی گیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ 7 دن نہیں تو 10 دن 8 دن 15 دن 14 دن اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کا آبنائے باب المندب جو ہے اس کی جو صورتحال اس وقت جنگی صورتحال کی وجہ سے بڑی ایک نقل و حمل میں بحری جہازوں کے وہ ایک دشواری بھی ہے، اور اس کی اسپیڈ بھی سلو ہو گئی ہے، اس لیے کہ ایک جہاز کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں تو آج اگر کوئی معاہدہ کیا گیا ہے تو وہ معاہدہ جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ جب 15 دن بعد پیٹرول پہنچے گا تو اس وقت ہونا چاہیے، لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور کمی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو چیز ایک دفعہ بڑھ گئی، جس کی قیمت میں، جس بھی شے کی قیمت میں ایک دفعہ اضافہ ہو گیا، اس میں کمی کوئی نہیں ہوتی، چاہے آپ، اور ہر چیز کو ہمارے تاجروں نے، ہمارے دکانداروں نے وہ پیٹرول سے ریلیٹ کر رکھا ہے، اور پیٹرول سے جب ریلیٹ کر لیتے ہیں تو جو قیمت ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے، پھر پیٹرول کی قیمت نیچے بھی آ جائے تو دودھ کی قیمت نیچے نہیں آتی، کسی آٹے کی قیمت نیچے نہیں آتی، لیکن جب بڑھائی جاتی ہے تب یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اس کی وجہ سے مشینری، ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز جو ہے اس کا ایفیکٹ پیٹرول کی وجہ سے پڑتا ہے۔ لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس وقت یہ سارے لوگ، تاجر، انڈسٹریلسٹ یا جو بھی کاروبار سے وابستہ حضرات ہیں، چاہے دکاندار ہوں، وہ سب کے سب جو ہے جہاں قیمت آ چکی ہوتی ہے مہنگائی کی سطح پر، اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ ہے، جو بسیز ہیں، جو رکشہ اور ٹیکسی وغیرہ ہیں، ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ پیٹرول بڑھ جائے تو قیمت یا جو کرایہ ہے وہ ایک دم بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر پیٹرول کم ہو جائے تو پھر کرائے میں کمی نہیں ہوتی، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو بجلی کے وزیر ہیں ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بجلی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ جب بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سرپلس بجلی موجود ہے، اور جب
صارفین تک پہنچتی ہے تو لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ کئی کئی گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور جو لوڈ شیڈنگ ایریاز ہیں ان میں جو شیڈول لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں کراچی میں بھی موجود ہیں اور پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک صورت حال ہے، لیکن نہ تو وزیر بجلی پر کوئی جوں رینگ رہی ہے یا ان کی وزارت کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی وضع کر کے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص ایجنڈا اس طرح کا چل رہا ہے کہ اگلی مرتبہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اس عوامی طاقت سے اور عوامی جو حمایت ہے اس سے محروم ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی اور یہی وزیر اعظم اور یہی حکومت ہوگی اور اسی حکومت نے دوبارہ جب الیکشن میں آنا ہوگا تو لوگوں کے زخم اتنے گہرے ہو چکے ہوں گے کہ وہ انہیں دوبارہ ووٹ دینے کی ظاہر ہے کہ وہ نہیں کریں گے، نہ خواہش رکھیں گے نہ کوشش کریں گے۔ تو اب اس مسئلے کو وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ساکھ، حکومت کی ساکھ کتنی متاثر ہو رہی ہے اور ان کی سیاسی جماعت کی ساکھ کتنی متاثر ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو جو کہ مسلم لیگ نون کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، وہ کشمیر میں جا کر کشمیریوں کو تو بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے جو ہے وہ وعدے کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان میں جہاں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی حکومت موجود ہے، پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے اور وفاق میں ان کے بھائی کی حکومت ہے، اور وہ دونوں جو حضرات ہیں یعنی ان کی بیٹی بھی اور ان کے بھائی بھی، وہ اپنی ہر چیز کا مشورہ اور گائیڈنس اور رہنمائی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے لیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے، ایک اچھا ویژن ہے، وہ عام آدمی کی طرف دیکھتے ہیں اور عام آدمی اور ملک کی ترقی ان کے ویژن میں شامل رہی ہے، اور جتنی بار بھی وہ حکومت میں آئے ہیں پاکستان نے IMF سے جان چھڑانے کی بھی کوشش کی ہے، اور پاکستان میں کچھ ڈیولپمنٹ نظر بھی آئی ہے۔ اور شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو جو انہوں نے پنجاب میں ترقی کا سفر طے کیا تھا، اس تسلسل کو آج مریم نواز بھی قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یا جو لوگ جن لوگوں کو وزارتیں دی ہیں انہیں اس بات کا نہ ہوش ہے نہ وہ اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایسی کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ جس سے ان کی جماعت کو پاپولیرٹی ملے، مقبولیت حاصل ہو، اور عوام جو اس وقت چیخ و پکار میں مبتلا ہے، جو دہائیاں دے رہے ہیں، ان کی دہائیاں بند ہوں اور ان میں زندگی کی جو لہر ہے اور زندگی کی جو پرسکون زندگی کی جو خواہشیں ہیں وہ انہیں میسر ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عوام کو پیٹرول، گیس، بجلی میں ہی الجھایا جا رہا ہے، اور حکمران اس بات سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا اور سری لنکا میں کیا ہوا تھا اور آج بھارت میں کیا ہوا ہے۔ اب بھارت میں جو نوجوانوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، ایسی ہی تحریک بنگلہ دیش میں بھی ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور عام آدمی کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ عام آدمی کو سکون کی روٹی چاہیے، اس کو آپ کی اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے آپ حکومت کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ عالمی سطح پر جتنا بھی اپنا نام اور مقام اور اپنی عزت اور وقار بنا لیں، لیکن اگر آپ کا عام آدمی غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو جہاں سے آپ کو ووٹ ملنا ہے، جہاں سے آپ کو اقتدار ملنا ہے، اس آدمی کی اگر داد رسی نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو۔ تو کیک تو صرف جو ہے وہ اشرافیہ کھا سکتی ہے، عام آدمی کے جو منہ سے تو نوالا ہی چھن رہا ہے۔ تو اس پر حکومت کو بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کو بھی، اور وزیر اعظم
جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ عام آدمی کی داد رسی کر رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت میں جو اس وقت معاملہ چل پڑا ہے اور اب وہ یہ لگتا ایسا ہے کہ مودی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اور دلی میں تو جو ان کا کیپٹل ہے نیو دہلی، وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور وہاں پہ جو پورا شہر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو تحریک دہلی سے شروع ہوئی تھی اب وہ پورے بھارت میں پھیل گئی ہے. اور ان کا پہلا مطالبہ تو نوجوانوں کا یہ تھا کہ وہ صرف وزیر داخلہ کا وزیر تعلیم کا استعفیٰ اس لیے چاہتے تھے کہ تعلیم کے نظام میں بہت گڑبڑ تھی اور پیپر آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے جو میرٹ پر پڑھنے والے نوجوان تھے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے تھے اور پیپر آؤٹ ہونے کی صورت میں جو نقل کرنے والے اور جو بہت ہی یعنی کمزور ذہن لوگ تھے وہ سامنے آ جاتے تھے. اور چونکہ بھارت میں اظہار رائے کی آزادی بہت زیادہ ہے تو ایک نوجوانوں کی ایک تحریک بن گئی اور تحریک اس طرح سے بن گئی کہ جب ان کو بھارت کے چیف جسٹس نے نوجوانوں کو کہا کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ انٹرنیٹ پر اور مطلب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں اور یہ کاکروچ کی شکل رکھتے ہیں، تو اب وہ کاکروچ کا لفظ اتنا پاپولر ہوا کہ باقاعدہ ایک نوجوانوں نے ایک کاکروچ پارٹی تشکیل دے لی، کاکروچ جنتا پارٹی. اور وہ پیپر پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ہی تشکیل پائی. لیکن اب اس سوشل میڈیا سے نکل کر وہ جو ہے وہ باقاعدہ تمام شہروں میں نہ صرف یہ کہ ایگزسٹ کر رہی ہے بلکہ معاشرے کے تمام جو طبقات ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جس میں جو سب سے مؤثر طبقہ ہے صحافت کا بھی ہے اور فلم انڈسٹری کا بھی ہے اور باقی جو سیگمنٹ آف لائف ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے شامل ہو گئے ہیں. اور وہاں ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ کسی بھی وقت مودی حکومت جو ہے وہ گھر جا سکتی ہے اور اس کو حزب اختلاف کی جانب سے کانگریس کی جانب سے بھی ہوا دی جا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے. اور اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا تنازع ہے امریکہ اور ایران کا، یہ کسی ایک کروٹ پر اونٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا سلسلہ ہوتا ہے اور دونوں طرف سے روز جو ہے حملے ہو رہے ہیں. امریکہ بے تحاشا حملے کر رہا ہے، ایران میں تباہی مچی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملکوں پر جو ہے جہاں امریکہ کے